میں ہوں حیدر شرازی، میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے موجود ہوں۔ میرے ساتھ ندیم رضا صاحب موجود ہیں۔ آج پی ڈی ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاج کیا گیا۔ ندیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ کتنا اہم احتجاج ہے، اور اس وقت اپوزیشن جس طرح استعفے کی بات بھی کر رہی ہے، اور خاص کر آگے سینٹ انتخابات بھی ہو رہے ہیں، اس سے قبل اس اپوزیشن جماعتوں کا ایک اسلام آباد کی طرف بڑھنا، یہ آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے کہ ہم یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر لیں گے، لیکن آپ بھی یہاں تھے، میں نے بھی ابھی دیکھا سارا، تو اس میں صرف یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اسٹیج تھا بنیادی طور پہ، کیونکہ مسلم لیگ نون کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو آلٹرنیٹ دیا جائے وہ مریم نواز کی صورت میں دیا جائے، تو ان کو اس تیار کیا جا رہا ہے جلسوں میں، تو انہی کے لوگ تھے۔ نمبر 2 JUI جو مولانا فضل الرحمان، جو ایک اس کا مرکزی پوائنٹ ہے مولانا فضل الرحمان اس تحریک کا، کیونکہ پچھلے سال بھی یاد ہوگا جس طرح سے انہوں نے تحریک چلائی تھی، شروع کی، اور اس کے بعد منطقی انجام تک پہنچ رہی تھی، تو یہی جماعتیں تھیں جو بیک ڈور سے سلسلے شروع ہوئے سارے۔ بہرحال میں آتا ہوں اس کے جلسہ، لیکن کوئی اثر عوام میں جو چھوڑا ہے نا، اس میں جو آج جو بات ہوئی ہیں وہ بڑی غلط باتیں ہوئی ہیں PDM جلسے میں، کہ جس طرح سے وہ نعرے لگائے گئے کہ مولانا فضل الرحمان فتویٰ دیں، جو اچک جی صاحب نے کہا ہے کہ جو سرکاری گوداموں میں جو خوراک پڑی ہوئی ہے اس کو لوٹ لیا جائے۔ دیکھیں، یہ ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کسی اور لوٹ مار کی مہم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اس کو آپ کی بات معذرت کے ساتھ کاٹتے ہوئے یہ کہا جائے کہ عمران خان نے جس وقت کہا تھا کہ بل پھاڑ دو، اور اس طرف کہا گیا کہ عوام کا مال لوٹ لو، دونوں میں وہی بات ہوگی کہ ڈیفرنس نہیں رہا۔ میں اس میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں، یہ شہباز شریف نے بھی اس طرح کے جملے کہے تھے جب بجلی نہیں تھی، پیپلز پارٹی کے دور میں یاد ہوگا، تو انہوں نے مینار پاکستان پہ کیمپ لگا دیے تھے۔ تو پاکستان کی سیاست جو ہے، یہ ہمارے جو عوام ہیں جو دیکھ رہے ہیں، جو ٹی وی پہ لائیو بھی دیکھ رہے تھے اس وقت، انہیں سمجھنا چاہیے یہ مفاد کس کا عزیز ہے انہیں۔ یہ صرف ان کے تنقید برائے تنقید، ایک دوسرے کے بقیے ادھیڑنے، ایک دوسرے کو برہنہ کرنا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جلسہ ہوا آج، اس میں عوام کہاں تھی، عوام کی بات کہاں تھی؟ اب جو لوگ جس طرح سے چل پھر کے یہاں پہ آ رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کیا تھا؟ وہ صرف ایک مذہبی کارڈ استعمال ہو رہا ہے، اور ایک پنجاب کا کارڈ استعمال ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس جلسے میں ان کی نمائندگی تھی برائے نام۔ دیکھیں، سرائے عالمگیر اور ادھر ادھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، یعنی کہ ذاتی حیثیت کے اندر کشمیر سے بھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اور گلگت بلتستان سے بلایا گیا تھا۔ دیکھیں، بلایا گیا، لیکن کیا تھی تعداد، کہاں تھی؟ اس میں کچھ دیکھیں نا، آزاد کشمیر کی یہاں پہ سرکاری گاڑی بھی نظر آئی ہمیں، بالکل، ٹھیک ہے، وہ کیا کرنے کے لیے آئی تھی؟ تو بہرحال میں ایک اس میں کریڈٹ دیتا ہوں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، جنہوں نے روکا نہیں اور جلسے کی اجازت دی۔ ادروائز اگر جلسہ روکتے تو یہ بڑی خبر بننی تھی، اور اس کے بعد یہی ہوتا کہ حکومت گھبرا گئی، لیکن حکومت نے انہیں اجازت دے کے ایکسپوز کر دیا ہے عوام کے سامنے۔ فیصلہ تھا یہ دیکھیں، اسی طرح سے ہونا چاہیے، جو انہوں نے کہا تھا ہم آئیں وہاں پہ کنٹینر لگائیں، بات کریں، جو بھی چلے جائیں۔ تو بہت اچھا ہوا کہ اس میں لوگ تھے، بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد کا مجمع دعویٰ کیا جا رہا تھا، تو کیا جاتا رہا، یہ بھی ہزاروں، یعنی ہزاروں والا لیول ہے، جو نچلا لیول ہزاروں کا، یہ وہ اتنی بڑی تعداد، بہت کم تعداد ہوئی ہے۔ یقیناً پنجاب سے مسلم لیگ نون نے مایوس کیا کہ اگر وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ رہے ہیں پورے ملک کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، تو تیاری کی جانی چاہیے۔ فارن فنڈنگ کیس میں آ رہے ہیں، آپ سے زیادہ تیاری تو وہ اکبر ایس بابر کی ہے، جن کی بنیاد کے اوپر سب باہر نکل کے آ رہے ہیں سارے کے سارے۔ لیکن میں ایک اور اس میں ایڈ کر دوں، چیز میں ذہن میں آ گئی ہے کہ نمبر 1 اس جلسے کے اندر جو دھرنا یہاں پہ دیا تھا، احتجاج کیا ہے، نمبر 1 یہ نون لیگ، نمبر 2 JUI، اور جو نمبر 3 پہ جو تھے وہ میڈیا کی ٹیم تھی، یہ یوٹیوبر سے سارے لوگ کے میڈیا کی گاڑیاں تھیں، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ انتہائی کم قلیل تعداد میں وہ آئے ہوئے تھے۔ ابھی دیکھیں، PDM بنی تھی عوام میں، ایک وہ شاید کچھ ہونے جا رہا ہے، جیسے تحریک انصاف کی سائٹ پہ ہوا تھا کہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی، بالکل بدلی ہے وہ، لیکن عوام سے پوچھیں کیسی بدلی، میں ٹھیک ہے وہ چیز، لیکن پی ڈی ایم کا بھی یہی تھا کہ یہ تحریک منطقی انجام تک پہنچے گی، لیکن صرف اور صرف تنقید کے علاوہ پی ڈی ایم کے پاس ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں نظر آیا۔ لیکن آج مجھے اس بات پر افسوس ہوا کہ گزشتہ 70 سال سے جو روایات چلی آ رہی ہیں کہ غدار کہا جائے
مذہبی کارڈ کھیلا جائے. آج وہی ہوا. مولانا فضل الرحمان نعرے لگوا رہے تھے مودی کا یار غدار غدار, اسرائیل انڈیا سے لینے والا غدار. اور آپ کی بات ذرا اگر میں مکمل کر لوں پھر آپ سے اس حوالے سے آپ کی رائے لوں گا. وہ یہ کہ پہلے عمران خان نے انہیں کہا کہ یہ سجن جندال اور مودی کو پاکستان میں لا رہے ہیں اپنے شادیوں میں. آج وہی بات ہوئی کہ انڈیا کے یار عمران خان ہیں. یعنی ابھی بھی ہم نے روایات نہیں بدلی, جیسا کہ اختر مینگل نے آج کہا. دیکھیں یہ روایت نہ بدلی ہیں اور نہ بدلے گی, کہ پاکستان یہ واحد ملک ہے جہاں پہ مذہب کارڈ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. ہر جگہ ہر چوراہے پہ جائیں آپ مذہب کو بیچا جاتا ہے, ہر انسان بیچا جاتا ہے. دیکھیں یہ مذہب کارڈ ہے جس کو لے کے JUI کے مولانا فضل الرحمان یہاں پر لوگوں کو مدرسے سے نکال کے لے آتے ہیں. یہ جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے یہاں پہ سین مغرب کی اذان ہو رہی تھی, اسی دوران لوگ چند ایک لوگ تھے, کوئی غالباً کوئی 15 سے 20 افراد تھے, وہاں پہ امامت ہو رہی ہے, نماز پڑھے, مولانا فضل الرحمان کا خطاب جاری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یعنی کہ وہ بات ہے نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. یا مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں صرف اپنے مفاد میں استعمال کیا جاتا ہے اس طرح. اور پھر رہی بات اپنی غدار والی, یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جو آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں 73 ایئر ہو گئے ہیں, ہم اول روز سے یہی ایک غدار ہے اور ایک کافر ہے. ان دو لفظوں کے درمیان ہماری سیاست چل رہی ہے. اور یہ اس کو بولا جاتا ہے نا, جو اصطلاح میں جایا جاتا ہے, اسی پہ چورن یا منجن بیچا جا رہا ہوتا ہے ہر وقت, ہر کسی چوک پہ, ہر کسی گلی کوچے میں. تو ہم اس وقت تک نہیں بدل سکتے, ہمیں اپنی لائن آف ایکشن, ہمیں لائن اپنی ڈرا کرنی پڑے گی. ہمیں مثال دیکھیں, ابھی یہود و حنود کی باتیں ہو رہی ہیں نا, انہی یہود و حنود کی طرف آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ویکسین کے لیے انہی یہود و حنود کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ ہی کے برابر میں حنود ہے نا ایک, تو دنیا کی سب سے بڑی ویکسین کیمپین انہوں نے شروع کی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی وہی یہود کی طرف آئے ہیں, گفٹ کر رہے ہیں ویکسین. نہیں آپ یہ دیکھیں نا, ہم بات کرتے ہیں بھائی ہم جو ہمارے اسلاف تھے, ہمارے اجداد تھے, ان کی تعلیم کدھر گئی؟ آج ہم کیا ہیں؟ دیکھیں وہ تھے, آج ہم کہاں ہیں؟ ہم خالی ڈبہ ہے, اس کے اندر کنکریاں ڈالیں اور ڈگڈگی بجاتے ہیں, بس اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے, نتھنگ ایلس, کچھ بھی نہیں. صفائی دیکھیں, اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے. یہ تھوڑا سا برداشت کر لیں نا, کڑوی بات ہے تھوڑی سی یار. دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے, یعنی کہ آدھا ایمان آپ کا محفوظ ہو جاتا صفائی سے. آپ جا کے دیکھیں نا, اسی مذہبی جماعت کی جو بات کرتے ہیں مذہب کارڈ کی, اسی مسجد یا مدرسے یا کسی بھی عبادت گاہ کے آپ جائیں, ٹوائلٹ کے اندر جا کے دیکھیں نا کیا صورتحال, اسمیل آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ باہر جا کے دیکھیں کہیں بھی کس طرح سے وہ ہوتا ہے, ٹوائلٹ بنے ہوتے ہیں صاف ستھرے, ہر چیز, بندہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی یہ اجتماعی رویے اور ہمیں اخلاقیات کے اسباق ہیں جن کو سمجھنا ہوگا اور سکھانا ہوگا آنے والی نسلوں کو. لیکن اگر پاکستان کی بات کیجئے, آج اختر مینگل نے کہا کہ ہم اس شارع دستور پر کھڑے ہو کر دستور کی آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں. یعنی 70 سال سے یہی ایک دوسرے کو غدار کہا جا رہا ہے, اور ان کے سامنے سٹیج پر مولانا فضل الرحمان غدار کارڈ کھیل رہے ہیں. اگر وہ سابقہ حکومتوں کو کہتے ہیں تو یہ میں ان کے لیے بھی میسج کہوں گا, وہ اپنے ساتھی کو بھی کہیں نا کہ 70 سال سے جو اتارا ہے وہ آپ کے سٹیج سے نہ ہو. سر دیکھیں, بات تو یہی ہوتی ہے کہ قول اور فعل یہ دو چیزیں ہیں. یہ جتنے بھی اسٹیج پہ کھڑے تھے, اگر آپ دیکھ لیں سب کا بیک گراؤنڈ اور موجودہ تقریر آپ دیکھ لیں, ان کے قول اور فعل دونوں میں تضاد آپ کو نظر آئے گا. زیادہ دور بھی نہیں, بالکل قریب, ماضی قریب میں آپ جا کے دیکھیں تو ان کے اسٹیٹمنٹ اٹھائیں سارے, وہ کیا ہیں سارے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہی مولانا فضل الرحمان صاحب 22 سال تک لاجز میں رہے نا. ایسے ہی ہے, آج وہ حکومت میں نہیں ہے تو دیکھیں نا کڑوی وہی بات ہے نا کہ جو ایک نعرہ لگا تھا کراچی سے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو. ٹھیک ہے, تو آج اسی کے اوپر سار بندہ اقتدار کے حصول کی بات ہو رہی ہے. ایک جو آپ کی بات تھی کہ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو ترغیب, آئندہ آنے والی نسلوں کو تو آپ بعد میں دیں گے نا, جب آپ اپنی تربیت کریں گے اس کے بعد نسلوں کو دیں گے نا. ایگزیکٹلی, آپ اپنا سٹیج درست کریں, خود ہی محفل درست ہو جائے گی. اسی کے ساتھ آج اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے آج کوئی پورے ملک میں پاکستان کے آئین کی سربلندی کے لیے یا پھر قانون کی بالادستی کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا نظر نہیں آیا. کہ اگر قانون کی سربلندی کے لیے اکٹھا ہونا ہے تو پھر بڑی جدوجہد نظر آتی, بڑی تعداد میں لوگ نظر آتے, وہ نظر نہیں آیا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.